بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے میری بندیوں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ عمل صالح اگر کرتے رہیں تو ضرور ہم داخل کریں گے ایسی جنت میں جاری ہے جس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. سبحان اللہ، دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اور کیا ہوگا؟ ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنی چھاؤں میں. سبحان اللہ. دیکھیے 4 دن کی یہ دنیا ہے میری اور آپ کی، اس میں سے بھی ڈونٹ نو کہ کتنے دن ہمارے نکل گئے ہیں. تھوڑی سی دین کے راستے میں آتی ہے نا پریشانیاں، برداشت کر لیں. اس خالدین فیہا کے لیے نا اس کو برداشت کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوبصورت جنت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جو ہے وہ عطا کرے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتنی خوبصورت جنت میں تمہیں دوں گا، اور پھر اور کیا ہوگا اس میں؟ ازواج مطہرہ، لڑنے جھگڑنے والے وہاں پہ جوڑے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پر لان تان کرنے والے اور جو ہے بدتمیزی کرنے والے جوڑے اس میں نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی وہ دل کی برائیوں سے، دل کی جو ہے وہ گندگی سے بھی پاک ہوں گے، اور جسمانی جو برائیاں گندگیاں ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک رکھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے ایک بہترین جوڑا اگر دنیا میں جو ہوتا ہے وہ جنتی کی نشانی ہے کہ ایک کپل دنیا میں بہت خوبصورت زندگی گزارے. اور یہ خوبصورت زندگی کب ہماری جو ہے وہ گزرے گی؟ جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، قرآن کو ہم اپنی زندگی بنائیں گے، تو واقعی وہ جنت والی زندگی اللہ سبحانہ یہاں پر بھی دیتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں آگے؟ اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہمارے پارے کا تھیم ہے، کیا ہے تھیم ہمارے پارے کا؟ یاد ہے کسی کو؟ 5th پارے کا تھیم خیانت. ویری بیسک بالکل جو ہے آیتیں یہاں پر آ رہی ہیں جو ہم نے تھیم دیا ہے. آیتوں کو پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 58 میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم لوٹا دو امانتوں کو ان کے حقداروں کو. دیکھیں امانت کی بات آ گئی، اور اگر اس امانت کو ہم حقداروں کو نہیں دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ امانت کا اپوزٹ خیانت ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. بے شک اللہ کیا ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے تمہیں اس قرآن کے ذریعے. بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آپ غور کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دوری پر جو ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کی بات آ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت کا یہ حصہ ہم کثرت سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہاں پر بہت ایک خوبصورت نقطہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے نام پر اگر کوئی ذمہ داری اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو احسن درجے سے اس کو کرنا چاہیے. اور دیکھیے جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، کیوں وہ ذمہ داریاں ہمیں تھکا دیتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو دنیا والوں کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو اللہ کی نظر سے دیکھیں کہ خوش نصیب سمجھے انسان اپنے آپ کو کہ اللہ نے یہ ذمہ داری تو ہم پر دی ہے. اور جب انسان کے اندر ایک تھاٹ آتی ہے کہ نہیں میرا رب راضی ہوگا، مجھے ایسا کرنا ہے تو بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں کچھ اس کو پوائنٹس دھیان رکھنے ہیں کہ وہ جو بھی ذمہ داریاں کر رہا ہے نا تو اس میں اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کرنی ہے. کہاں ماننا ہے؟ دیکھیے کیا کہا گیا ہے، اطیعوا اللہ، اور اطاعت کا تعلق دل کی گہرائی سے ہوتا ہے. انسان جب یعنی کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے تو دل کی خوشی سے مانے. اپنی یہ علامت ہے، دل کی خوشی سے ہم مانتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کی نظر میں کیا امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذمہ داریوں کو یا پھر اللہ کے حکم کو بوجھ سمجھ کے مت کرو.
روتے دھوتے مت کرو، ہائے اب دین پہ بھی عمل کرنے پڑے گا، ہائے اب مجھے دین کا بھی کام کرنا پڑے گا، اتنا مجھے گھر میں کام رہتا ہے، مجھے یہ تو بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دین کی باتوں کو اور میرے حکم کو خوشی خوشی مانو. اور کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رکھا ہے. پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں. اگر کوئی بھی معاملہ چاہے وہ ذاتی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، کوئی اختلاف، کوئی اگر سمجھو کہ اس طریقے سے معاملات پڑ گئے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں آپ کو جس کی بات کو فالو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے. دوسرا پھر رسول کی بات کو ماننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے اپنی اطاعت کو رکھ دیا. تیسرا، اب چلیں، اب کیا ہوا کہ کوئی اختلاف آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ نے بھائی اس کو قرآن میں دیکھ لیا، آپ نے حدیث میں دیکھ لیا، وہ چیز نہیں آ رہی ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور کس کا کہنا ماننا ہے تمہیں، اور اپنے جو ہے کام پر، ذمہ داریوں پر، یعنی کہ جو تمہارے جو بڑے ہیں ان کی بات مانو. تم جو تمہارے بڑے ہیں ان کی بات مانو. دیکھیے حکم دیا جا رہا ہے، اس کو آپشن میں مت رکھیے آپ. تو کیا پتا چلا یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر جیسے کہ ہیڈ آف دی فیملی ہوتے ہیں، یا پھر ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ہے، جو آرگنائزیشن ہے اس کے ہیڈ ہیں، تو آپ ان کی بات مان سکتے ہو. لیکن یہ شرط ہوگی کہ جو آپ کے بڑے ہیں وہ جو آپ کو فیصلہ دے رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اس کے اپوزٹ میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر اگر تنازع ہو جائے، یعنی جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ایسا کرنا بہتر اور زیادہ حسین بات ہے انجام کے لحاظ سے. یس ڈیفینیٹلی، بہت خوبصورت بات ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعور دے رہے. دیکھیے کہ کبھی بھی آپ کسی امام کو فالو کر رہے ہیں، آپ کسی لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اللہ اور رسول کو کتنا فالو کرتا ہے. بی کیئرفل. آپ جس کی کی اتباع کر رہی ہیں، آپ جس کی پیروی کر رہی ہیں، یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اس کے اندر کتاب و سنت کی کس قدر جو ہے یعنی کہ عادت ہے، یا کس قدر وہ کتاب و سنت کو فالو کرتا ہے. چلے اگلی آیتوں پر ہم چلتے ہیں. اللہ سبحانہ 60 میں بتاتے ہیں، کیا نہیں آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ایمان تو رکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. یقین کریں کہ آیتوں پر ایسا لگتا ہے بالکل جیسے آج کے مسلمانوں کی بات چل رہی ہے. کہتے تو ہاں بھائی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن حال کیا ہے ان کا؟ حال ان کا یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرانے جائیں تو طاغوت کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک طاغوت کا انکار کرو، اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ بھٹکا لے جائے تمہیں اور دور کی گمراہی میں لے جا کر چھوڑ دے. دیکھیے طاغوت کیا ہے، طاغوت ورڈ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے. تو دیکھیے ہر وقت جو اللہ کے یعنی کہ حکم کے مقابلے میں کسی کو بڑا جانتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے لیکن وہ کسی اور کو بڑا بنا رہا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک پرسنالٹی نہیں ہے، بہت ساری پرسنالٹی ہے. وہ سب طاغوت کہلاتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ حیرت ہے، مجھے واقعی بہت حیرت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ایک جو ہے سنت کو اس طریقے سے جو ہے یعنی سمجھیے آپ جھگڑتے ہیں سنت کے معاملے میں. ہاں اس کی نماز ایسی ہے، ہاتھ ادھر باندھ لیا، ارے قبلہ رخ تو ذرا سا ایک ایک انچ کا حساب لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، سنت کا نام لے کے. ہاں نماز کا معاملہ رہنے دو، افطاری میں ایک منٹ کا وہ رہتے ہیں. نہیں بھائی ان کی مسجد میں پہلے اذان ہوتی ہے، ہماری مسجد میں بعد ہوتی ہے، نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ بہت زیادہ اس طریقے سے جو ہے وہ جھگڑتے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ عملی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو. عملی زندگی، آپ ان کی شادی دیکھ لیں، آپ ان کی منگنی دیکھیں، آپ ان کی تجارت دیکھیں، یہ تمام چیزوں میں یقین کریں وہ طاغوت کو فالو کرتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ رسول کو بڑا نہیں بناتے، وہ کسی اور کو ہی بڑا بنا کر ساری چیزوں کو فالو کرتے رہتے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسمی مسلمان نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ایک مسلمان کی کوالٹی ہے، ایک مومن کی کوالٹی ہے، وہ ہر فیلڈ میں دکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ اس کے بعد دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف تمہاری جو مطلب دینداری صرف بنیادی چیزوں میں ہی نہیں رکھی رہنی چاہیے، بلکہ ہر چیز میں تمہاری دینداری جو ہے وہ سمجھنی چاہیے، دکھنی چاہیے۔ اور دیکھیے اس طریقے سے انسان کتاب و سنت سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ بول رہے شیطان کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت بھی تو دیکھو ذرا تم، وہ چاہتا ہے کہ تم دور گمراہی میں جا کر نکل جاؤ۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول، اللہ نے نازل کیا اس کے رسول کی طرف، آپ دیکھیں گے منافقوں کو وہ کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں آپ سے فیصلہ کروانے آنے سے رک جاتے ہیں۔ Yes, definitely. یعنی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی کسی معاملے کو لے کر فیصلہ آتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ آپ کتاب و سنت سے ہی فیصلہ کرواؤ گے، وہ رک جاتا ہے آپ سے۔ اور پتہ ہے آپ کو کتاب و سنت پہ مسلمان کب تک عمل کرتے تھے، جب تک اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ ہاں چل بھائی ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، تھوڑا یہ کتاب و سنت پہ وہ چیز ملی ہے جو میرے مزاج میں ہے، میرے نفس کو بھائی، یعنی اس طریقے سے اللہ دیکھے۔ اور جب یہ منافقوں کو یہ لگتا تھا نہیں نہیں ہمارے فیور میں فیصلہ نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ بھائی، جو کتاب و سنت کو سنت سے ہٹ کے اپنے فیصلے یا اپنے معاملات کو اختتام تک لے جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو بتائیے کیا حال ہوگا ان کا جب ان کے اوپر مصیبت پڑے گی، اس وجہ سے جو ان کی کرتوتوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں، پھر آئیں گے وہ آپ کے پاس قسم کھاتے ہوئے اللہ کی، ارے نہیں ہمارا تو ارادہ تھا صرف یہی کہ ہم جو ہے وہ موافقت کر دے، احسان کرنے کا ہمارا ارادہ تھا۔ بات آ رہی سمجھ دیں، مطلب آپ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے کتاب و سنت۔ فار ایگزامپل کوئی ایک معاملہ آپ کا پڑا، اب آپ نے ٹٹولا چلو بھائی سنت میں اس کا کیا حکم ہے، کتاب میں اللہ کی کتاب میں کیا حکم ہے، اب کیا ہوا، آپ کو لگے گا نہیں بھائی یہ بہت بھاری کام ہے میں نہیں کر سکتی، آپ نے کرا اپنی مرضی، چھوڑ دیا آپ نے کتاب و سنت کو پیچھے، اب آپ نے اپنی مرضی چلائی، اب اس مرضی کی وجہ سے آپ پہ جو مصیبتیں آئیں گی نا، پھر یہ ایسی یہی حال منافقہ کا ہوتا تھا۔ منافق کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کتاب اور سنت سے ہٹ کے اپنے فیصلے کرواتا ہے۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے قسمیں کھائیں گے وہ اللہ کی، نہیں ہم تو تھوڑا اصلاح چاہتے، ہمارا ارادہ کوئی ایسا نہیں تھا اللہ اور رسول کی نافرمانی کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ مومن جو ہے وہ دو طرفہ باتیں نہیں کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھیں کہ ہاں چلو بھائی ٹھیک ہے پہلے کر لیتا ہوں بعد میں نہیں کروں گا، نہیں، یہ منافق کی صفت ہوتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑیں انہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں جان لیا جو ان کے دلوں میں ہیں، جسٹ لیٹ گو دیم، اعراض کریے ان سے اور نصیحت کریے انہیں، اور ان سے کہیے ایسی بات جو دل میں اتر جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اب آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہے نا بندہ، تو اس کو تانے مت مارے، او ہو پہلے تو آئے نہیں، اب تمہارا معاملہ بگڑ گیا تو اب آئے میرے پاس۔ دیکھیے مومن لان تان نہیں کرتا کسی پر، سمجھ گئے بات؟ اللہ کا شکر ادا کرے، جب آپ کو کوئی کام سے یاد کرے نا تو اللہ کا شکر، اللہ تو نے دل میں میرے لیے بات تو ڈالی کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا۔ دیکھیے ہمیشہ اگلے بندے کے لیے دروازہ کھلا رکھیں۔ آج حال کیا ہے لوگوں کا، ذرا سا کچھ غلطی ہوتی آ گئی میری یاد، میں ہی ملی تھی تم کو، اب تمہیں میری یاد آئی، اس طریقے سے جب ہم ٹون کرتے ہیں نا لوگوں کو تو ان کے لیے ہم راستہ بند کر دیتے۔ تو بی کیئرفل، ٹون نہ کرے لوگوں کو۔ یقین کرے کہ کچھ لوگ تو میرے کانٹیکٹ میں ایسے جو سال میں ایک دفعہ کبھی انہوں نے مجھے میسج کر دیا یا سلام، میں تو خوش ہو جاتی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے اگلے بندے نے یاد تو کیا۔ اور کچھ بھی بات ہو، کبھی میں کسی کو تانے نہیں مارتی، آج کیسے راستہ بھول گئے، آ گئی میری یاد، اب تک کہاں تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگ اتنی باتیں لاتے کہاں سے، مجھے تو اللہ اور اس کے کلام سے فرصت نہیں ملتی کہ میں لوگوں کے بارے میں باتیں بناتی بیٹھوں۔ کبھی نہ سوچے ایسا، دل بڑا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے فعارض، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، چھوڑ دے انہیں اور انہیں سمجھائیں، سمجھانے کا کام کرتے رہے۔ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات کہیں ان سے کہ ان کے دل میں اتر جائے۔ آج انسانوں کا معاملہ ایسا ہے، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اگلے بندے کا آنے کا دل نہیں کرتا ہے، دل چیر کے رکھ دیتی ہے باتیں۔ ایسے مزاج کا انسان نہ بنے، یہ سب منافقت کی نشانی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اس آیت کو تو میں کہتی ہوں آپ سارے لوگ نوٹ کر کے رکھیں، سورہ نساء کی 64۔ جب آپ کے سامنے کہ دین سے ہٹ کے کوئی بات کرے کہ نہیں دیکھو یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا،
میلادیں منانے کے لیے نہیں، ان کی برتھ ڈے منانے کے لیے نہیں، بلکہ تم ان کی بات کو مانو، تم ان کو فالو کرو۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت کر دیا ہے۔ دیکھیے دو چیز میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو آپ مقصد پہ آئیں یا تو مقصد سے ہٹ جائیں۔ آج لوگوں نے سنت کے مقصد کو فوت کر دیا۔ نبی کی کہیں پر دیکھیے قرآن اور سنت میں ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ نے جو ہے وہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، نہیں، آپ کو ایک بات بھی انشاءاللہ ایسی کچھ نہیں ملے گی۔ تو بی کیئرفل، اپنے مقصد پر نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا تو اس کے مقصد پر تم نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ بولے شریعت پر عمل کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ اب ہوا کیا؟ لیکن کچھ لوگوں نے اس کی بالکل اپوزٹ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کر لیا اپنے آپ پر آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ مغفرت مانگے اللہ سے۔ دیکھیے، اور وہ مغفرت مانگے اللہ سے تو مغفرت مانگتے ہیں ان کے رسول بھی ان کے لیے، تو ضرور وہ سب پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرتا ہوا اور رحم کرتا ہوا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ مجھے تو حیرت ہو جاتی ہے، اللہ واقعی تو کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ بول رہی آیت تم تک پہنچ گئی نا، اس سے پہلے جو بھی تم دین سے ہٹ کے کام کیا کرتے تھے نا، کوئی بات نہیں، اب موقع ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، قسم ہے آپ کی رب کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں وہ ایمان لا سکتے یہاں تک کہ وہ بنا لیں آپ کو اس میں جو اختلاف ہو گئے ہیں ان کے درمیان، پھر نہیں وہ پائیں اس میں جو آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے، کوئی تنگی کوئی حرج دل میں جو ہے وہ تنگی نہ پائے، اور وہ جو ہے کیا کریں، تسلیم کر دیں، تسلیم کریں اس کو، اس فیصلے کو، اور پوری طریقے سے اس کو مان لے۔ یہ بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آج ہر مسلمان ہونے کا اور ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے فیصلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کسی اور کی طرف لے جائے۔ یہاں پر دیکھیں کہ کیا بات بتائی گئی ہے۔ آپ کے بیچ میں کوئی اختلاف ہو گیا، آپ کے بیچ میں کہ ڈیفرینشیٹ کچھ ہو گیا ہے، اب آپ نے ٹٹولا چلو بھائی سنت میں اس کی کیا بات ہے، اب سنت کے اکارڈنگ آپ کو جو فیصلہ مل گیا نا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بندہ اس کو مان لیتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اس کو لے کر اپنے دل میں اگر کوئی تنگی کوئی کجی رکھتا ہے، ٹیڑھ پن رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، ہر معاملے میں شریعت پر عمل کرو، شریعت کو فالو کرو، اور جو بھی آپ کو سنت اور کتاب میں اس کا جو بھی فیصلہ ملے اس کو قبول کر لو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 66 میں، اور اگر ہم لکھتے ان پر کہ تم جو ہے مارو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو نہیں وہ کرتے ایسا مگر تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو ایسا کرتے، اور اگر وہ کریں ایسا جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے تو ضرور بہتر ہوتا انہیں کے لیے اور زیادہ مضبوط بات ہوتی، اور اس صورت میں ضرور دیں گے انہیں اپنے پاس سے اجر بڑا، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی انسانوں کا فائدہ ہے۔ بول رہے ہیں کہ جو حکم آتا ہے اس کو مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر دیں گے اور ضرور ہدایت دے دیں گے ان کو سیدھے راستے کی۔ اس کے بعد دیکھیں بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم سب الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تم نے انعام کیا ہے۔ چلیے آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے، تو سن لو، اور جو بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ نبی، یہ جو ہے انبیاؤں کا ہے، یعنی کس کا ساتھ انہیں ملے گا؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور نیک لوگ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے بہترین یہ ساتھی ہیں، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں آج بھی دیکھیں کہ اس میں سے انبیاؤں پہ تو ہمارا کوئی شمار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے، خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ صدیقین میں آ سکتے ہیں،
ایک سچی زندگی گزار کر ہم صدیقین میں آ سکتے ہیں، ہم شہداء میں آ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا بنا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں شامل کر دیں گے۔ نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی شامل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جن کو ایسے ساتھی مل جائے وہ بہت بہترین ساتھی ہیں۔ ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ کافی ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ دیکھیں جس کو ایسے ساتھی مل جائیں، اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ دنیا میں بھی ایسے ساتھی دے اور آخرت میں بھی ایسے ساتھی دے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جن کو ایسے ساتھی مل جائے تو یہ بہت بہترین ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے دیکھیے کہ جو بھی ہم نے جو آیتیں پڑھی ہے نا، اصل میں ایک معاملہ پیش آ گیا تھا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کتنی امانت اور خیانت کی باتیں چلی۔ ایک معاملہ یہ پیش آیا تھا، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان کا جھگڑا جب ہوا یہودی کے ساتھ تو اس نے جو ہے یہودی نے یعنی کہ اپنے جماعت میں جا کر فیصلہ کروانے کے بجائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی میں اپنے علماؤں کے پاس اگر یہ جھگڑا لے کر گیا، اس معاملے کو لے گیا تو وہ تو خیر کچھ دے دلا کے جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے، میں حق والا فیصلہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہاں پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف مانگنے لگا۔ یہ حالانکہ زیادتی کی تھی اس نے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سنا اور پھر اس کے بعد یہودی کے حق میں مسلمان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ اب مسلمان جو تھا نا یہ منافق تھا، اس کو سیٹسفائی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ کیا کیا اس نے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ چلو بھائی ایک بار عمر سے بھی جو ہے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب وہ گیا اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ایک بات سن لیں، آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کر چکے ہیں اور انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو اس قدر غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے یہ فیصلہ کروا لیا پھر تم میرے پاس فیصلہ کروانے کیوں آئے ہو۔ انہیں غصہ آیا اور وہ جا کر جو ہے یعنی کہ اپنے اپنے حجرے میں جا کر تلوار لے کر آئے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ کہہ کر انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے جو ہے اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ اور یہ بات چرچے ہو گئے، اتنا زیادہ ایشو ہو گیا اس بات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ بات گئی کہ عمر نے ایک شخص کا قتل کر دیا، عمر نے ایک شخص کا قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کے فیصلے پر میرے فیصلے کو چاہا، اور یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے جو ہے سمجھے کہ رسالت کا انکار کیا۔ دیکھیے یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں، آج یعنی ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں چلا، آج انسان کس بیس کتاب اور سنت کو پیچھے ہٹا کر سائیڈ میں رکھ کے اٹھے سٹے ارے گہرے نتھو ٹھہرے کسی کے بھی فیصلے کو مان لیتا ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا توجہ دلانا چاہ رہی ہوں۔ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اتنا محتاط رہیں دین کے معاملے میں کہ اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کسی کے فیصلے کو نہ مانے، آپ کسی کے بھی فیصلے کو نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ دیکھیے کہ اللہ کے حکم پر چلنے کی دعا مانگتے رہے کہ اللہ تیرے حکم پر چلنے والا بنا دے مجھے، تیرے حکم پر تو نہیں چلائے گا تو لوگ مجھے اپنے حکم پر چلائیں گے۔ تو جس نے دیکھے کہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آیت نمبر 71 میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہاں پہ کچھ پوائنٹس، کچھ جو ہے وہ حالات بتائے گئے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یقین کریں کہ آج ان آیتوں کو پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی آج مسلمانوں کو اللہ کے جو ہے راستے کے میدان میں نکلنا ضروری ہے، وہ علم کا میدان ہے،
ٹھیک ہے، علم کے میدان میں نکلنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہے آج دین کو مسلمانوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمعیا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی فوراً آپ جو ہے وہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، خذو لے لو، حذرکم تمہارے بچاؤ کا سامان۔ اب اگر سمجھے کہ یہ تو چلے کہ جنگ کے میدان میں نکلنے کی بات ہے یا اللہ کے راستے میں نا، تو یہاں پر اگر اس کو ہم ایسے لیں کہ اے مسلمانوں مضبوط کرو اپنی دفاع کو، یعنی کہ جو بھی سورس تمہارے پاس ہے دین کے راستے میں نکلنے کا، تو اس کو مضبوط کرو اور پھر نکلو، اکیلے اکیلے نکلو یا پھر اکٹھے ہو کر نکلو۔ حکم دے دیا گیا، جس کو جیسا موقع ملے، اگر اس کو گروپ میں اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ گروپ میں نکلے، اگر اس کو اکیلے کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اکیلے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تم میں سے البتہ کوئی ضرور دیر کرے گا، یعنی اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے منافقت صفت لوگ، ان کو چانسز ملیں گے، سارے حالات مناسبت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں نکلیں گے۔ اب ہوگا کیا جب وہ نہیں نکلیں گے؟ تو پھر پہنچے اگر تمہیں کوئی مصیبت تو سوچے گا یقیناً انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جب نہیں تھا میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں موجود۔ اور اگر حاصل ہو تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت تو ضرور وہ کہے گا جیسے کہ نہ تھا تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، کوئی تعلق، اور کیا کہے گا، اے کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو میں بھی حاصل کرتا اور مجھے بھی بڑی زبردست کامیابی ملتی۔ دیکھیے یہ دو گلا پنا کہتے ہیں نا، کہ جب یعنی کہ مسلمانوں پر اگر اللہ کے راستے میں کوئی مصیبت آ جاتی تو یہ منافقہ صفت انسان کیا کہتا ہے، اچھا ہوا بھائی میں نہیں گیا، نہیں تو یہ مصیبت مجھ پر بھی آ جاتی، یہ پریشانی مجھ پر بھی آ جاتی۔ لیکن اگر ایمان والوں کو، صحابہ کو یا مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی، ایمان غنیمت مل جاتا، اور اس طریقے سے جب وہ اللہ کے راستے سے واپس آتے تو کیا کہتا، پھر ایسے پھر حسرت ظاہر کرتا کہ اے کاش میں بھی جاتا نا ان کے ساتھ تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پھر چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو وہ سودا کرتے ہیں دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے میں، اور جو جنگ میں حصہ لے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے اور کوشش کرے، پھر اگر وہ شہید ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، دونوں ہی صورتوں میں ضرور ہم دیں گے اسے بڑا اجر۔ دیکھیے کون فائدے میں ہے؟ فائدے میں وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ چاہے وہ مر جائے یا وہ جیت جائے، دونوں صورتوں میں تو خیر یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ کیوں؟ کس طریقے سے؟ دیکھیے شہید ہوا تو الحمدللہ اس کو شہید کا درجہ ملے گا، اگر وہ مرا گیا اوکے، اگر سمجھے کہ جیت کر آ گیا تو اس کو غازی کا ٹائٹل ملے گا۔ یعنی ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور کیا ہو گیا ہے تم کو، نہیں تم جنگ کرتے ہو اللہ کے راستے میں جبکہ دبا کر رکھے گئے ہیں مرد اور عورتیں اور بچے جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب نکال دیجئے ہمیں اس آبادی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اے ہمارے رب بنا دیجئے ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی حامی، کوئی سپورٹر، اور بنا دیجئے ہمارے لیے آپ کے پاس سے کوئی مددگار۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہر آیت میں محاسبہ کرتے جائے، کیا کبھی مجھے جب موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو کیا میں بھی ایسی باتیں بناتی ہوں؟ کیا محاسبہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے ضرورت کے لیے پکارتا ہے، مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو ضرورت ہے میری کہ جہاں پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو میں جا کر ان کی ہیلپ کروں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حامی اور مددگار مجھے بنا دے؟ سوچا کرے، غور و فکر کرے۔ پھر اگلی آیتوں میں کچھ منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وہ جنگ کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ تو طاغوت کے راستے میں جو ہے اسٹرگل کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ پھر جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے۔ دیکھیے بے شک شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ بہت کیسے ہیں؟ کمزور ہیں، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں۔
आगे बात समझिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये बता रहे हैं कि ईमान वाला बंदा अल्लाह के रास्ते में जो अपनी जद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है, और जो काफिर होता है वो तागूत के रास्ते में जद्दोजहद करता है। और तागूत मैंने आपको क्या बताया था, हर वो बातिल चीज जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, ये सारी चीजें जो है तागूत में जाती है। मुहासबा करें अपना, अपने दिन भर की, अपने हफ्ते भर की एक्टिविटीज को चेक करें कि मैं तागूत के रास्ते में स्ट्रगल कर रही हूँ या मैं अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल कर रही हूँ। अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने चूज कर लिया अपने दीन के काम के लिए तो परेशान मत हो, बल्कि शैतान के साथियों से लड़ो। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो उसकी चालें बहुत कमजोर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये बता रहे हैं हमको, और आज इंसान इतना अपने आप को कमजोर समझता है शैतान के आगे कि बिल्कुल इसके धोखे में आ जाता है। मजीद अल्लाह ताला बताते हैं, अब ये गौर की बात है, थोड़ा गौर फिक्र करें। क्या नहीं तुमने गौर किया उन लोगों की तरफ कहा गया था जिनसे कि हाथ रोक के रखो अपना, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फिर जब फर्ज कर दी गई उन पर जंग करना, तब एक गिरोह उनमें से वो डरने लगा इंसानों से जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए, या उससे ज्यादा डर वो इंसानों से रखने लगा। और उन्होंने कहा, रब्बना लिमा कतबत अलैनल क़िताल, ए हमारे रब, क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर जंग करना, क्यों नहीं तूने मोहलत दी हमें थोड़े मुद्दत के लिए। देखिए, तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें जवाब दे दें कि ये सामान्य जिंदगी तो बहुत थोड़ा है और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा के साथ जिंदगी गुजारता है, और नहीं जुल्म किया जाएगा धागे के बराबर भी। अपने लिए इसमें बहुत अमल की बात लें। कुछ लोगों का हाल क्या होता है, जैसे कि जो नए नए मुसलमान हुए थे ना मदीना में, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, अरे हमें भी तो कुछ मौका मिले, हम भी तो कुछ जलवे दिखाएं अल्लाह के रास्ते में। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो भाई अब काफिरों से मुशरिकों से तुम्हें लड़ना है, तो फिर एक्सक्यूजेस देने लगे। अल्लाह ताला ये क्या बात हो गई, इतनी जल्दी जो हमको तूने जो है वो किताल यानी कि तेरे रास्ते में लड़ने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ताला थोड़ी मोहलत तो दे देते, अपने आप को जांचे कि मैं मौके की तलाश में रहती हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है तो क्या मैं ऐसी बातें करती हूँ, अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मेरे शौहर को पसंद नहीं है मेरा जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना या दीन पर अमल करना, नहीं नहीं भाई मेरे जो है खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ये बहाने यूजुअली इस तरीके के बहाने होते हैं। अल्फाज कुछ अलग है कुरान में, लेकिन आज जो है आम तौर पर ये लोगों के बहाने होते हैं, और इसलिए वो अल्लाह के रास्ते से रुक जाते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरे रास्ते में नहीं आने की जो सबसे बड़ी वजह क्या है, दुनिया। दुनिया, यस, दुनिया ही होती है इंसान की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है। अब दुनिया और दुनिया वाले, तो अल्लाह ताला समझा रहे हैं, एक शऊर दे रहे हैं मुझे और आपको कि ये जो दुनिया की वजह से तुम मेरे रास्ते में नहीं निकलते हो, तो आखिरत तो बेहतर है, लेकिन ये आखिरत सबके लिए नहीं। दुनिया तो अल्लाह ने सबके लिए बनाई है, लेकिन आखिरत सबके लिए नहीं है। ये आखिरत किसके लिए है, जो अल्लाह का डर लेकर जो है वो जिंदगी गुजारता है। दूसरी अहम बात मुहासबा करने की, कि क्या मेरे दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है या लोगों का डर ज्यादा है। इस बात को तो मैं कहूंगी कि बड़ा टटोला करें। हर रात जब बिस्तर पे लेटे तो सोचे कि आज आपने अल्लाह के डर से कितने काम किए, और आपने लोगों के डर से अल्लाह के कितने हुक्म को छोड़ दिया। मुहासबा करें अपना इंशाअल्लाह। मजीद आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अइना मा तकूनु युदरिकुकुम मौता, कि जहाँ कहीं भी तुम होगे तो आ जाएगी तुमको मौत, पा लेगी तुमको मौत, अगर हो तुम मजबूत किलों में भी, और अगर आए उन पर अच्छे हालात तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन पे पड़े कोई मुसीबत तो वो कहते हैं नाउज बिल्ला हादिही मिन इंदिका, कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम पर परेशानी आपकी वजह से आई है। तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें जवाब दे दे, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कि तमाम का तमाम ये अल्लाह ही की तरफ से है। तो बताओ क्या होगा उन लोगों का, नहीं जो पाते हैं कि गहराई को समझ पाते हैं, कि वो बात को नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला बोलते हैं क्या होगा इन लोगों का जो वो बात की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। बहुत हैरत की बात है। देखे देखिए कि इंसान का यही हाल होता है, जब कोई चीज बहुत आराम से चलते रहती है, चाहे वो काम हो कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कार में बैठी हैं और ड्राइवर ड्राइव कर रहा है आराम से चली जा रही है, जरा सा अगर उसने ब्रेक मारा किसी वजह से, तो फौरन सबके सब बोल पड़ेंगे, भाई देख के चलाओ, देख के नहीं चला सकते, देखा गड्ढा था, ऐसा था वैसा था। तो अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको समझा रहे हैं
کہ بھائی لیڈر کے لیول پہ کام کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جب آرگنائزیشن میں یا پھر کسی انسٹیٹیوٹ میں کچھ بھی برا ہوتا ہے تو یہ آیت مجھے اور آپ کو انسان کے سائیکو بتا رہی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اسی کے اوپر سارا بلیم آتا ہے. جس طریقے سے یہ جو ہے منافقت صفت کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں نہیں ایسا کیسے کہتے ہو تم، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں یہ جو ہے بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. سوچے ذرا، اپنے آپ کو سوچے کہ یہ قرآن کی جو باتیں ہیں کیا میری سمجھ آتی ہے؟ مجھے سمجھ آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آیتیں جو ہے ہمیں سمجھنے کے لیے اتاری ہے، تو کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں؟ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اور سن لو، اب اصل بات سنیں اور اس آیت کو ریفرنس کے طور پہ نوٹ کر کے رکھیں. 79 آف سورہ نساء بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب بھی کوئی تم کو بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ تو تمہارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو تمام وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر، اور اللہ کافی ہے گواہ کے لیے. یعنی لوگ آپ کو مانے نہیں مانے کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو گواہی دے رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. اہم نقطہ یہاں پر جو نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں، اپنے غم، اپنے دکھ کا جو ہے وہ رونا کسی اور کے سامنے نہ روئے اور کسی اور کو بلیم نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تم پر کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. دیکھیے جب ایک انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا تو وہ دوسروں کو بلیم کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ پلیز معاف کر دے میرے ان گناہوں کو جس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی آئی ہے. ایون دیکھیے کہ اکثر پیرنٹس ہے یا مائیں اکثر جو ہم سے بات ہوتے رہتی ہے ماؤں کی نا، تو جیسے بچوں کی بہت شکایتیں کرتے ہیں، بچہ بہت پریشان کرتا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہو، تو میں تو خیر سب کو ایک ہی علاج کہتی ہے کہ توبہ استغفار کرے. کیونکہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک پریشانی ہے نا، بچہ ہمارا ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہماری بات نہیں سن رہا ہے، یہ بھی اپنی جان پر ایک پریشانی ہے. تو بہت اس کا اثر آپ پازیٹیو دیکھیں گے انشاءاللہ. کچھ نہ کرے، نہ بچے کو مارے پیٹے، نہ ستائیں اس کو، نہ خود پریشان ہو، صرف توبہ استغفار کرے. اس کا اتنا ایفیکٹ آپ اپنی زندگی میں اور آپ اپنے بچوں پر دیکھیں گے نا کہ حیران رہ جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب بھی تم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی وجہ تمہاری اپنی کرتوت ہوتی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. تو سوچا کریں، نہ لوگوں کو بول بول کر اپنے وقت کو ضائع کریں. سوچا کریں اللہ کیا وجہ ہے، کیوں مجھ سے ناراض ہے تو، وہ کیا میری عمل ہے، وہ کیا میری حرکت ہے جو تو نے اپنی بارگاہ میں ناپسند کیا ہے. اللہ معاف کر دے میری ان خطاؤں کو، مجھے نہیں پتا لیکن تجھے اس کا علم ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا. جو آپ کو پریشانی اور جو آپ کو غم لگ رہا تھا وہ انشاءاللہ آپ سے جاتا رہے گا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے. یس ڈیفینیٹلی. تو کرے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب میں نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے تو کرنا کیا ہے، اور جو کوئی بھی وہ اطاعت کرے گا رسول کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. کتنی پیاری بات ہے. آج ہر کوئی دیکھیے کہ قولاً منہ سے بھائی ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتی ہوں. تو دیکھیے ایک چیک لسٹ مل گئی ہے، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں کہ واقعی اگر مجھے اللہ سے پیار ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا فالو کرتی ہوں. یہ اس آیت نے مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو دیکھیے کہ محبت اطاعت مانگتی ہے. اور بار بار میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں نا کہ صرف منہ سے آپ کو کوئی کہتے رہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو عملاً اگر وہ کر کے دکھائے، جیسے پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بٹ اگر پیرنٹس دعویٰ کر رہے ہیں نہیں بھائی میں اپنے بچوں کو تو بہت پیار کرتی ہوں، اور حقوق اور ذمہ داری کے نام پہ وہ پیرنٹس 1% بھی بچوں کو نہ حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اس کو محبت نہیں کہتے. اگر آپ واقعی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں، عملاً طور پر ان کے جو رائٹس ہیں انہیں دیں.
اس طریقے سے بچے کتنا بھی منہ سے کہہ دیں کہ ہاں مما آئی لو یو اور پھر پاپا آئی لو یو، میں ابو جی آپ کو بہت پیار کرتی ہوں، عملاً ایک بچہ آپ کا ایک کہنا نہیں مانے، آپ کی بالکل اطاعت نہ کرے، یہ محبت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو انسان اللہ سے اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ٹیسٹنگ بہت آتی ہے اس کی کہ ٹھیک ہے کیا محبت ہے تمہاری، ہم اس کو چیک کریں گے. ہاں لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے گا، پھر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر، نگہبان بنا کر، ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ بول رہے فالو کرو گے تو بھائی تمہارا فائدہ ہے، اور نہیں کرتے ہو تو تم اپنے ہی بگاڑ کرتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کوئی واچ مین تھوڑی ان پر بنا کے بھیجا ہے، کوئی داروغہ تھوڑی کہ آپ دیکھتے رہے بھائی یہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو میرا اور آپ کا کام ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے، میرا اور آپ کا کام لوگوں کو واچ کرنا نہیں ہے، بس میسج پہنچا دینا ہے. مسجد آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم بھی اطاعت کرتے ہیں. چلیے یہ بہت بڑی بات ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو تو کیا کہتے ہیں، یقولون طاعہ، ہاں ہاں بھائی ہم بھی بہت اطاعت کرتے ہیں. آج بھی مسلمان کہتا ہے نا ہم صرف سنتوں پہ چلتے ہیں، اور جو اصل کتاب و سنت پہ چلتا ہے اس کو گمراہ کہتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں. یہ سماج ہے ہمارے، سماج بھی آپ سوچیں کہ کیسے فیصلے ہیں سماج والوں کے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جب وہ ہٹ جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو راتوں رات وہ مشورہ کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے اس کے خلاف جو آپ نے بات کہی ہی نہیں. یہ ایک پروپوگنڈا یہودیوں کا، اہل کتاب کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے نا، ہم آپ کو بہت مانتے ہیں، ہم آپ کو بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن دیکھیے کتنی غیب کی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا ہی پتا ہے جتنی سامنے بات ہو گئی، لیکن پیچھے کیا کرتے تھے یہی حال ہے. دیکھیے ایک داعی دین، ایک کیا میں سمجھتی ہوں آلموسٹ سبھی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے آپ جب دین کا کام کرنے نکلیں گی آپ کے سامنے لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، واہ واہ کریں گے اور سب کچھ اوکے، اور پیٹھ پیچھے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ان کا حال تو ایسا ہے کہ یہ راتوں میں گھر میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے، اور مشورے میں بھی دیکھیے کہ اتنی بدماشی کہ وہ بات کہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں تھی. ہوتا ہے جی، ایک ہر داعی دین کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جو وہ بات نہیں بھی کہا ہوتا نا، اپنے زبان سے اپنے دل و دماغ سے نکال کے اگلا بندہ اس کو پہنچاتے رہتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ سائیکو ہے انسان کی. جو انسان دیکھیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے نا، آپ اس کو اچھی بات بھی بولیں گے نا تو اس اچھی بات کو بری بات بنا کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تاکہ لوگ آپ سے دور ہو جائے اور لوگ آپ کی بات نہ مانیں. یہ کرتے ہیں لوگ، یہ سائیکو ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو کچھ وہ ہاں واللہ یکتبو، میوٹ کر دیں اوکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اللہ تو ریکارڈ کر رہا ہے جو کچھ وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آپ سوچیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا صبر تھا. حیرت ہوتی ہے. سب کچھ جانتے بوجھتے بھی شو نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تو ریکارڈ کر رہا ہوں نا، ڈونٹ وری. تو کیا کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اعراض کریں ان سے اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ جو ہے وہ کافی ہے بھروسے کارساز کے لیے، اللہ ہی جو ہے وہ کافی ہے. کیا پھر نہیں غور کیا ان لوگوں نے قرآن پر، اور کہ اگر یہ ہوتا اللہ کے پاس سے تو ضرور وہ سب پاتے اس میں بہت سارے اختلافات، اور جب آ جاتا ان کے پاس کوئی معاملہ امن کے حالات کا یا خوف کے حالات کا تو پھر پھیلا دیتے اسے. اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ پہنچاتے اس معاملے کو رسول کی طرف اور اس معاملے کے ذمہ دار کی طرف ان میں سے، تو ضرور تحقیق کر لیتے اس کی وہ لوگ جو نتیجہ نکال سکتے ہیں اس کا ان میں سے. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کو فالو کرتے مگر کچھ لوگوں کے سوا. دیکھیے بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. محاسبے کا نقطہ کیا ہے لکھیں اپنے لیے کہ کہیں آیت میرے لیے تو نہیں ہے، کیا میں غور و فکر کرتی ہوں قرآن پر. اور دیکھیے کہ یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو سمجھے بغیر غور و فکر کریں. سمجھے بات. آج دیکھیے کہ واٹس اے ریزن، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ وہ کیا وجہ ہے جو لوگ آج قرآن پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں.
چلیے جو سسٹر کو جو سمجھ آتا ہے کچھ بھی جواب دیں، دیکھتے کسی کے ایک کا تو صحیح نکلے گا، نہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے سمجھ دی میں بتاؤں گی. چلیں واٹس ریزن کی غور و فکر نہیں اس پر کرتے؟ اس پر عمل کرنا پڑے گا، اسی لیے. نہیں، ہم لوگ اوکے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، مطلب اس سے نہیں لڑ ویری پا رہے، گڈ. نفس سے، ہاں اپنے ماشاء نفس اللہ، سے. ویری گڈ، بارک اللہ فی بوتھ آف یو. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے بولیے. یقین کریں کہ آج اس آیت سے آپ کو جو بات پتہ چلے گی نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ قرآن کو بغیر سمجھے نہیں پڑھیں گی. دیکھیے حال کیا ہے آج لوگوں کا پتہ ہے، جو سب سے بڑا ریزن مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ آج دیکھیے کہ انسانوں کی ساری غور و فکر جو ہو رہی ہے نا، وہ کس لیے ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کے کاموں کے لیے. آج انسان کے اندر غور و فکر ہے اس چیز کا، ہائے میری بیٹی کی منگنی نہیں ہوئی، ہائے میرے بچے کی شادی نہیں ہوئی، ہائے میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، پھر بڑی بڑی دعوتیں بھی تو کرنا، ہائے مجھے گھر بھی آج جب انسان نے دنیا کی غور و فکر پہ اپنے آپ کو اتنا کھپا دیا، اتنا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا پریشان کر لیا، تو بتائے ذرا اس کے پاس وقت ہی کہاں بچا قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے. یقین کرے یہ آیت میرے لیے بہت موٹیویٹڈ آیت ہے، بہت ہی زیادہ. آپ کے پاس دو چوائس ہے، دو میں سے ایک کو آپ کر سکتی ہیں. یا تو آپ قرآن پر غور و فکر کر کے دنیا کے سارے غم کو بھول جائیں، یا تو آپ دنیا کے ساری چیزوں پر غور و فکر کر کے قرآن کو بھول جائیں اور اس غم پہ غم، غم پہ غم، غم پہ غم لیتے رہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سوچ سمجھ سکتا ہے بندہ. اور میں دعوے سے کر سکتی 101%، الحمدللہ مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے. آپ میں جو سسٹر پچھلے کچھ مہینوں یا کچھ سال سے جڑ کر ہمارے گروپ سے یا اللہ کے کلام گروپ کے تھرو اللہ کے کلام سے جو جڑے ہیں نا، میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کا 50% ہم اور غم تو دور ہو ہی گیا ہوگا، اللہ کے کلام سے جڑنے کی وجہ سے، اللہ کی قربت ملنے کی وجہ سے. الحمدللہ. ہے اس بات کی آپ لوگ گواہی دیتے ہیں؟ الحمدللہ. بولیے الحمدللہ. 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 سمجھے آپ لوگ؟ الحمدللہ. کیونکہ اللہ کا شکر ہے آپ سسٹر جب فیڈ بیک دیتے ہیں نا کہ باجی ہماری زندگی کیا تھی، اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ 10 سال پرانا ایکسپیرینس یہ سسٹر جو شیئر کر رہی ہے نا آپ سے، نہیں، پچھلے تقریباً سال بھر بھی نہیں ہوا ہوگا ہم لوگوں کو جڑ کے ایک دوسرے سے نا اللہ کے کلام کے ساتھ. یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا، اور آپ نے دل سے اس کو مانا، اور واقعی جادو ہے اللہ کی کتاب میں کہ وہ میں کہتی ہوں کہ اس کو اپنا غم بنائیں، اور سمجھے بغیر آپ قرآن پہ تدبر نہیں کر سکتے ہو. غور و فکر کس چیز پہ آتی ہے ہمیں؟ جس چیز کو ہم سمجھ جاتے. آج ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو سمجھنے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا پریشان کر دیا کہ ہمارے پاس فکر ہی نہیں ہے دین کی اور دین کے کام کی. یقین کریں آپ دیکھیے کہ اللہ کی محفل میں ہیں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے آج کے بعد کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو اپنا غم بنائیں. میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تو اپنا غم عطا کر مجھے پتا ہے جب مجھے اللہ کا غم لگ جائے گا، جب مجھے اللہ کے دین کا غم لگ جائے گا، تو دنیا کے غم مجھے پتہ ہی نہیں چلیں گے. پھر میں آپ کو ایگزامپل وہی دوں گی، یاد ہے آپ کو میرے ماں کے سر میں درد ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ وہ بچے کو چوٹ لگی، وہ ایگزامپل میں نے آپ کو جو دیا تھا ہے نا، کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے اتنا دن بھر کام کر کے سر میں درد ہو رہا ہے، جا کے بستر پہ اتنے آرام سے لیٹی، اور سڈنلی اس کا بچہ آتا ہے اور اس کو اتنی گہری چوٹ لگتی ہے، وہ اچانک اس کو جو ہے اس کے بچے کو چوٹ لگتی ہے، اور اس وقت وہ ایک دم بچے میں کھو جاتی ہے کہ ارے میرے بچے کو چوٹ لگی ہے. تو بتائے اس ماں کو اس وقت اپنے درد کا احساس ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے. آج یہی حال ہے ہمارا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم کو ہم نے لے رکھا ہے نا، آخرت کے غم کو بھلا دیا ہے ہم نے. آخرت کے غم کو پالیں، اس کو جو ہے وہ اپنائیں انشاءاللہ، تاکہ دنیا کا غم ہمیں بالکل جو ہے وہ غم نہ لگے. اور یہ بہت میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہی ہوں. جو لوگ دیکھیے کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، اس سے جڑتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے محنت نہیں کرتے، یقین کریں کہ دنیا کا غم کھا جاتا ہے اس بندی کو.
بچوں کی شادی کی فکر، بچوں کی پڑھائی کی فکر، اور گھر لینا ہے، یہ کرنا ہے، پراپرٹی نہیں ہے میرے پاس، بینک بیلنس نہیں ہے میرے پاس، اللہ کی پناہ۔ جس دن آپ کو آخرت کا غم لگ گیا نا، یقین کرے 1% بھی آپ کو دنیا کا غم نہیں رہے گا، کچھ نہیں ہے بھی تو بھی ویری ہیپی، بہت خوش رہیں گے آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھو کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، تو کیا پتہ چلا قرآن غور و فکر کے لیے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں پھر اگلی آیت میں جو ہے افواہ کی باتیں ہیں، اور اکثر کر کے یہ عورتوں میں بڑی خرافات پائی جاتی ہے کہ کچھ بھی خبر، اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کہیں میں تو بھی ایسا نہیں کرتی ہوں کہ میرے پاس کوئی خبر آئی تو میں نے اس کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی اور یہاں وہاں پھیلا دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، ایسے کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ چاہے اچھی خبر آئے چاہے بری خبر آئے، بغیر تحقیق کے اس کو یہاں وہاں اسپریڈ کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے باز آ جانا چاہیے انسانوں کو۔ چلیں آگے بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جنگ کرو، اللہ کے راستے میں محنت کرو، نہیں اللہ جو ہے وہ بھار ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا ہے کسی بھی نفس کو، مگر صرف آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اللہ کے میرے راستے میں اسٹرگل کرنے کو کہا ہے نا، اب کوئی بولے نہیں بابا میں نہیں کر سکتی، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں ہے، ہر بندے کا یہی رونا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، میں اس کی طاقت سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دیتا ہوں، مگر صرف آپ اپنے آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ آمادہ کریں ایمان والوں کو۔ کیا پتا چلا کوئی آپ کے سامنے ایسی باتیں کہے نا، نہیں آئی کانٹ ڈو دس پلیز، مجھ سے نہیں ہوگا ایسا ویسا، تو ایک داعیہ دین کو چاہیے کہ موٹیویٹ کرے ایمان والوں کو، اس کو آگے بڑھنے کے لیے کہے، اس کو یہ نہیں کہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتی ہو، نہیں تمہارے تو لائق ہی نہیں ہے، تم کو بڑا مشکل لگے گا، مت یہ کرو، کوئی آسان راستہ چوز کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی بہنوں کو جو ہے وہ آگے لانے کی کوشش کرے، نہیں تم کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ آسان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انسان اس بات کو بولنے والے کہ اللہ کا کلام بہت مشکل ہے یا اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سنو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے جنگ کا بازو ان کافروں سے، اور اللہ بہت شدید ہے مار میں اور شدید ہے سزا دینے میں۔ یعنی اصل چیز دیکھیے، مجھے جو ان آیتوں سے سمجھ آ رہی ہے نا، مجھے نہیں پتا آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کیا نہیں، اصل چیز ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ بڑا بڑا کر کے لکھ لیں ان آیتوں پہ اپنے سپارے میں، اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ نکلی ہیں یا نہیں نکلی ہیں، آپ کیا کر سکتی ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں، بھائی مجھے جو آسان لگا میں وہ کر لوں گی، باقی چھوڑ دوں گی، نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر اور آپ پر اس ناطے سے ہے کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت موٹیویٹڈ آیتیں ہیں۔ اب مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ سنو، جس نے بھی سفارش کی، سفارش اچھی باتوں کی تو ہوگا اس میں سے اس کا حصہ، اور جس نے بری باتوں کی سفارش کی تو اس میں سے اس کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کا بوجھ، اس پہ گناہوں کا بوجھ اس پر بھی ہوگا، اور ہے اللہ ہر چیز کا نگہبان۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ، ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے سمجھو کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی کسی کو اچھی بات بتائی، اوکے، سفارش کرنا مینس کہ آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، اب وہ بندہ اس پر عمل کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ کسی کو بتائے گا پھر وہ بھی عمل کرے گا، تو آپ نے جس کو بتایا اس کا بھی آپ کو ملٹیپلائی ہوگا، جو اس کو بتا رہا ہے اس کا بھی ملٹیپلیکیشن ہوتا رہے گا۔ سیم تھنگ برائی کا بھی ہے، آپ نے ایک کسی برائی کی طرف کسی کو لے گئے، سفارش کیا، یہ پتہ ہے تجھے وہ مووی کتنی اچھی ہے، وہ سیریل تو کیا بتاؤ تجھے، کیا ابھی اس کے اندر سین چل رہا ہے، پتہ ہے تجھ کو ایسا ویسا۔ اب اگلے بندے کے دل میں بڑی جذبات جاگ رہے، بھائی چل اتنی تعریف کر رہی تو میں دیکھ ہی لوں، چلو بھائی اس کو بھی اس کا چسکا لگ گیا، اس کو بھی اس کی لت لگ گئی، اب اس سے ایک بھی ایپیسوڈ چھوٹ نہیں رہا ہے۔ یہ کیا تھی؟ بری باتوں کی سفارش تھی۔ اب وہ بندی دیکھتی رہے گی، جس کو بولتے رہے گی کہ ہاں دیکھو وہ بہت اچھا ہے، وہ سیریل بہت اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو سمجھ جائیں پھر وہ گناہوں کا جو پلڑا اس کا بھاری ہو رہا ہے، اور وہ اس میں ملٹیپلائی ہوتے جا رہا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ بی کیئرفل، بہت سوچ سمجھ کے باتیں کریں لوگوں سے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اگلے بندے پر اس کا کیا اثر پڑنا ہے، یہ بندہ اچھائی کی طرف جائے گا یا برائی کی طرف جائے گا۔ بی کیئرفل۔ الحمدللہ
کہ کچھ آج کے اسپیشل لیکچر تھا ہماری کلاس میں، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ سنیے اس کو انشاءاللہ ٹھیک ہے، تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا بہت اچھے سے اور خوبصورت طریقے سے جائے انشاءاللہ. اوکے، پھر سمجھ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. اور دیکھیں یہاں پر اگلی جو آیت ہے وہاں پر بڑی خوبصورت طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آج کل جو سلام ہم کرتے ہیں تو اس کو ایک رسمی طور پہ نہ کریں. پھر کیا کریں؟ دیکھیں سلام قرآن میں حکم ہے، اس کا فرض کے درجے پر آتا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب آداب تسلیم پیش کیا جائے، یعنی تمہارے سامنے اگر تمہیں دعا دی جائے کسی بھی طریقے کی دعا، تو جواباً پیش کرو سیم ویسے ہی، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو لوٹا دو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. سوچو آپ ذرا، سلام کی آیت پر حساب لینے جیسی بات کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں؟ بے شک اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، پیش کرے گا تم کو حساب لینے کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ دیکھیں کہ دعا سلام جو ہے ایک طریقے کی دعا بھی ہے. جب آپ اس کو کسی سے سلام کریں یا کسی کو جواب دیں، ایک چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ اس کو یہ دعا دے رہے ہیں اللہ تم کو بری نیت سے بچا کر رکھے، اللہ تمہیں جو ہے ہر غم سے بچا کر رکھے، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم تم پر رکھے. سمجھو بات آپ؟ یعنی اس طریقے کی تھنکنگ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ تمام چیزیں آپ اس کو بول رہے ہو، صرف سلام ہی نہیں، کیونکہ سلام ایک دعا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ کی سلامتی تم پر آئے، اس طریقے کی وہ دعا ہوتی ہے. پھر ایک واقعہ ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کے گھر جاتے ہیں، اور پہلے تو یہ دیکھیں کہ کوئی ڈور بیل نہیں ہوا کرتی تھی، نہ فون سیل ہوا کرتا تھا. بھائی انفارم کر دیں میں آ رہی ہوں، ذرا بوکے لے کے کھڑے رہیں، دروازہ کھول کے کھڑے رہیں، نہیں. کیا ہوتا تھا اشارہ، کسی نے سلام کیا دیٹ مینس وہ پرمیشن مانگ رہا ہے کہ میں اندر آؤں کیا. اوکے، اب ایک صحابی گئے، انہوں نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. دین اس کے بعد دوبارہ انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں. تیسری دفعہ انہوں نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر وہ جانے لگے ایسی، تو انہوں نے کہا میں نے اور 1-2 دفعہ سلام کیا، تو بولے میں چپکے سے آپ کے سلام کا جواب اندر دے رہا تھا. اگر میں پہلے سلام پہ آپ کو جواب دے دیتا نا، تو آپ نے اور 2 مرتبہ جو مجھ پہ اللہ کی سلامتی بھیجی نا، میں اس سے محروم رہ جاتا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ تڑپ ہوا کرتی تھی صحابہ کے اندر. آج دیکھیے کہ آج انسانوں نے اس کو رسم بنا کے رکھ لیا ہے. بالکل نہیں بھائی، مل گیا کوئی تو لا محالہ کرنا ہی پڑے گا. خوش دلی سے سلام کریں، بڑے تھاٹس کے ساتھ آپ اس پر سلامتی بھیجیں، خوش مزاجی سے، تاکہ اس بندے پر بھی اور آپ پر بھی اس کا پازیٹیو ایفیکٹ پڑے انشاءاللہ. چلے